بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے جناب؟ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم، کہ موضوع پر مسح کی سہولت دونوں قسم کے لوگوں کو حاصل ہے. کون سے دو قسم کے لوگ؟ مسافر بھی اور مقیم بھی. پھر مسافر کون ہے تو یہ الگ موضوع ہے. جس کا 77 کلومیٹر یا اس سے زائد مسلسل چلنے کی نیت ہو اور اس نیت سے وہ نکلے تو وہ مسافر ہے. اس سے اگر کم ہے تو وہ مقیم ہے. حناف کے ہاں یہی تفصیل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ سہولت حاصل ہے یا یہ صرف مسافر کے ساتھ خاص ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ مسافر کے ساتھ خاص ہے. موضوع پر مسح کی سہولت مقیم آدمی اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ کس کی ایک روایت ہے؟ امام مالک کی. لیکن ان کے ہاں بھی راجح بات یہ ہے کہ دونوں کے لیے ہے، اور باقی تینوں ائمہ تو فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کا گویا کہ اتفاق ہے کہ یہ سہولت دونوں کو حاصل ہے. البتہ اصل اختلاف دوسری بات میں ہے، توقیت، کہ کیا اس کے لیے کوئی وقت مقرر ہے، مسح کی مدت کوئی مقرر ہے یا نہیں ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ وہ توقیت کے قائل نہیں ہے. امام مالک کس چیز کے قائل نہیں ہے؟ وہ کہتے کہ آپ نے موزے پہن لیے، بس اس پر مسح کرتا رہو، جب اب تک جائے نا کہ بھائی ابھی نکالنا ہی چاہیے تو پھر آپ نکال دیں، یا یہ کہ کوئی جنابت لاحق ہو تو پھر نکالنا ہی پڑے گا، یا یہ کہ آپ کے موزے نکلے کسی وجہ سے، جیسے کہ موزہ پاؤں میں ڈھیلا ہے، چلتے ہوئے موزہ آپ کا نکل گیا تو پھر دوسرا موزہ بھی نکالنا ہوگا، پاؤں کو دھونا ہوگا. لیکن جب تک جنابت یا نزع الخفین یا اس طرح کی کوئی صورت نہ ہو تو امام مالک کہتے ہیں کہ جتنی مدت تک چاہے آپ مسح کریں، 3 دن کی یا 2 دن کی، یا اس میں کوئی تحدید نہیں ہے. تو امام مالک کس چیز کے قائل ہے جناب؟ عدمی توقید کے قائل ہے. توقید کا مطلب ایک موقت، ایک محدود وقت ملنا. تو کہتے ہیں کہ مسح کے لیے محدود وقت نہیں، یہ لا محدود ہے. باقی تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ مسح کے لیے توقید ہے، اور توقید بھی وہ ہے جو احادیث میں آئی ہے کہ مقیم کے لیے یوم و لیلۃ ہے، اور مسافر کے لیے ثلاثۃ ایام و لیالیہ ہے. اب یوم و لیلۃ سے یہاں مطلب پورا یوم و لیلۃ ہے، جس کی تعبیر آپ کریں گے 24 گھنٹے. تو مقیم کے لیے مسح کی مدت ہے 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے مسح کی مدت ہے 72 گھنٹے. اس سے 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو مسح کی مدت باقی ہے. اگر 1 منٹ بھی اضافی ہو گیا تو مسح کی مدت ختم ہو گئی. تو یہ بالکل کلیئر کٹ صورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے اندازے سے لگائے کہ مدت گزری یا نہیں گزری. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو توقیت میں اختلاف ہے. اب یہاں جو دلیل ذکر کی گئی ہے یہ ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے، جمہور کی دلیل ہے کہ مسح میں توقید ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب تو انہوں نے ذکر کیا ہے بالکل آخر میں، لیکن ان کی دلیل ذکر نہیں کی ہے. تو وہ بھی ذرا سن لیں. امام مالک کے 2 دلائل ہیں. کتنے دلائل ہیں جناب؟ لیکن ان 2 دلائل میں سقم یہ ہے کہ ایک دلیل صریح ہے لیکن صحیح نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ اور دوسرے اس کا الٹا ہے کہ وہ صحیح تو ہے لیکن وہ اپنے مدعا میں صریح نہیں ہے. جو روایت صریح ہے لیکن صحیح نہیں ہے تو وہ ابی بن عمارہ یا عمارہ کی روایت ہے. عمارہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں عین کے ضم کے ساتھ، عمارہ بھی پڑھ سکتے ہیں عین کے کسرے کے ساتھ. اب جرح تعدیل کی کتابوں میں دیکھیں دونوں اعراب لکھے ہوئے ہیں، ابی بن عمارہ یا ابی ابن عمارہ، ان کی روایت ہے. اس روایت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں موضوع پر ایک دن تک کا مسح کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اور 2 دن تک بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 2 دن کا بھی کر سکتا ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اور 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر تعجب سے پوچھا کہ 3 دن کا بھی کر سکتا ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اور 4 دن کا بھی کر سکتے ہیں. اس طرح بڑھتے 7 دن تک پہنچا دی بات. اور پھر آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ امسح ما بدا لک. کیا فرمایا؟
کہ جب تک آپ کی مرضی ہو آپ مسح کرتے رہیں۔ تو یہ بالکل صریح ہے نا اس بات میں کہ مسح کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، جتنے بھی دن چاہے آپ موضوع پر مسح کر لیں۔ اور امام مالک کی قدر آپ کو مذہب کی جب آئے گی جب آپ بہت ٹھنڈے علاقوں میں ہو، تو وہاں پاؤں دھونا جو ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ایسا پانی کہ آپ کے ہاتھ میں بھی درد ہو، جس ہاتھ سے آپ دھو رہے ہیں، اور جس جگہ کو آپ دھو رہے ہیں وہاں بھی درد ہو، تو ایسا ہوتا ہے ٹھنڈے علاقوں میں، یہاں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتے ان چیزوں کا۔ تو امام مالک فرماتے کہ اس صحابی کو کہا کہ امسح ما بدالک، جب تک آپ چاہے مسح کریں، تو حضور نے بالکل کھلی اجازت دے دی۔ اب یہ روایت صریح تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے ابن یزید، اور وہ ہے ضعیف راوی، محمد ابن یزید ابن ابی زیاد، یہ ایک ضعیف راوی ہے۔ اس پر امام احمد نے بھی کلام کیا ہے، امام ابن حبان نے بھی کلام کیا ہے، امام بیہقی نے بھی کلام کیا ہے، ان تمام محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ روایت اس کی تصریح ہے ان تمام محدثین نے کی کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس دلیل میں یہ سقم ہے۔ دوسری ان کی دلیل ہے وہ صحیح تو ہے لیکن وہ صریح نہیں ہے، اور وہ خزیمہ ابن ثابت کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ خزیمہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقیم کے لیے 1 دن رات کا وقت مقرر کیا اور مسافر کے لیے 3 دن راتوں کا وقت مقرر کیا۔ اب آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَطْنَبَ لَهُ السَّائِلُ فِي سُؤَالِهِ لَزَادَهُ، کیا فرمایا ہے آخر میں؟ آپ پڑھتے رہے نا، کس لیے؟ ثواب کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یہ جن آدمی۔ وَلَوْ أَطْنَبَ لَهُ السَّائِلُ فِي سُؤَالِهِ لَزَادَهُ، کہ اگر سائل سوال میں مزید مدت طلب کر لیتا تو حضور اس کو مزید مدت عطا فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہوا۔ کیا مطلب ایسا نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہوا؟ سائل نے مزید مدت مانگی نہیں تو حضور نے مزید مدت دی نہیں۔ اب یہ روایت صحیح تو ہے لیکن یہ صریح نہیں ہے۔ کیوں صریح نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ان کا اپنا خیال ہے نا کہ اگر زیادہ مانگتا تو زیادہ دیا جاتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اگر دلیل بنتی ہے تو توقید کی دلیل بنتی ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی بات تو یقینی ہے کہ مسافر کے لیے 1 دن رات ہے، 3 دن رات ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن رات ہے، اتنی بات تو طے ہو گئی۔ اب آگے بات احتمال پر ہے، اور وہ احتمال ہوتا یا نہ ہوتا یہ تو ان کا اپنا خیال ہے، تو یہ کوئی صریح نہیں ہے۔ اگر روایت صریح ہے تو کس چیز میں صریح ہے؟ توقید میں، جیسے کہ امام ترمذی نے یہی روایت اس اضافے کے بغیر نقل کیا ہے توقید کی دلیل کے طور پر۔ تو بہرحال امام مالک کے 2 دلائل ہے، اور جمہور کی جو دلیل ہے یہ روایت الباب ہے، ذرا آپ پڑھیں۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوارة عن سعيد بن مسروق عن ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال، تو فرمایا کہ للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم۔ اب دن میں رات بھی تابع ہے، تو یوم مطلب ولیلۃ، اور ثلاثۃ ایام مطلب ولیالیھا، تو اس کا حساب ہم گھنٹوں سے لیں گے۔ تو مقیم کے لیے کتنے گھنٹے ہیں جناب، اور مسافر کے لیے کتنے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ وہ ابو عبداللہ الجدلی، یہ اس راوی کا تعارف کر رہے کہ ان کا جو نام ہے وہ ہے عبد بن عبد۔ عجیب ہے، بیٹے کا نام بھی عبد ہے، صرف عبد، والد کا نام بھی عبد ہے، تو یہ ایک دوسرے میں امتیاز کیسے کرتے ہوں گے، یا عبد یا عبد۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، صحیح روایت میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہی وہ روایت ہے جس کے ایک طریق سے امام مالک نے استدلال کیا، جس میں ایک اضافہ ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے جلدی بتاؤ؟ وَلَوْ أَطْنَبَ لَهُ السَّائِلُ فِي سُؤَالِهِ لَزَادَهُ۔ وفي الباب عن علي وابي بكرة وابي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير، ان سب حضرات سے روایت منقول ہے، اور ان کے علاوہ بھی ہے، اس میں حصر نہیں۔ یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ امام ترمذی و فی الباب کو جس کا تذکرہ کرے تو اس میں حصر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی روایات ہو سکتی ہیں۔ وہ بھی قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن نجود عن زر بن حبیش عن صفوان بن عسال قال
کان رسول اللہ، اب یہ وہ صفوان بن عسال کی روایت ہے جس کے اوپر اجمالاً تذکرہ کیا۔ حضرت صفوان فرماتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرن، سفرن یہ سافرن کی جمع ہے، جیسے کہ صحبن یا صاحبن کی جمع ہے، تو سفر کا مطلب جب ہم حالت سفر میں ہوں، جمع کا صیغہ ہے۔ تو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ ننزع خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ 3 دن رات تک ہم وہ مسح کو جاری رکھیں اور موزے نہ نکالیں۔ الا من جنابت، ہاں اگر جنابت کی صورت پیش آئے تو پھر کیا کرنا ہوگا جناب؟ پھر موزے نکال کر پورے بدن کا غسل کرنا ہوگا، جنابت میں مسح نہیں ہو سکتا۔ ولیکن من غائط و بول و نوم، ہاں حدث اصغر جیسے کہ بڑا پیشاب، چھوٹا پیشاب، نیند کی وجہ سے جب وضو ٹوٹ جائے تو اس میں پھر مسح کی سہولت ہے، اس میں موضوع پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذرا سمجھے اس عبارت میں کہ اللہ ننزع خفافنا الا من جنابت، تو لا نفی تھا تو الا اس سے استثناء ہے، تو نفی سے جب استثناء ہو تو وہ اس بات ہوتا ہے یا نفی ہوتی ہے؟ اس بات ہوتا ہے۔ تو الا من جنابت کا معنی ہوگا کہ جنابت سے موزے نکالنے پڑیں گے۔ اب یہ مثبت ہے، اب آگے اس سے استثناء ہے، ولیکن من غائط و بول و نوم، جب مثبت سے استثناء ہو تو منفی ہوتا ہے مثبت ہوتا ہے؟ منفی، تو مطلب اس میں موزے نہیں نکالنے پڑیں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اردو میں ہم ترجمہ کریں گے کہ الا من جنابت، جنابت سے نکالنے پڑیں گے، لیکن ہاں اگر یہ صورت ہو تو پھر نکالنے نہیں پڑیں گے۔ تو خلاصہ ہے کہ حدث اکبر سے نکالنے پڑیں گے، حدث اصغر سے نہیں۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد بن ابراہیم النخعی عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت، تو انہوں نے حضرت خزیمہ سے روایت نقل کی ہے، لیکن فرق کیا ہے جناب؟ انہوں نے ابراہیم اب یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے بھائی، یہاں سے ہوشیار ہو جاؤ، ذرا آگے مشکل بات آ رہی ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لے۔ حکم ابن عتیبہ اور حماد جو ہے یہ روایت کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ابراہیم نخعی سے، اور وہ پھر کس سے نقل کر رہے ہیں؟ ابو عبداللہ الجدلی سے، وہ خزیمہ بن ثابت سے۔ تو اس پر امام ترمذی نے حکم لگایا کہ ولا یصح، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ صحیح نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ کتنی غلطیاں ہوئی ہیں؟ اب یہ 2 غلطیاں، اب اوپر جو سند ہم نے پڑھے اس کو دیکھ کر یہ 2 غلطیاں نکالے، جلدی نکالو 2 غلطیاں۔ کون کون سی غلطیاں ہیں؟ جلدی کرو نا، وقت ضائع نہیں کرو۔ ہاں زبردست۔ 2 غلطیاں یہ ہے، ایک یہ ہے کہ ابراہیم تیمی کی جگہ ابراہیم نخعی کا نام لیا گیا ہے۔ کس کی جگہ کس کا نام لیا گیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم تیمی اور ابو عبداللہ الجدلی کے بیچ میں واسطہ ہے عمرو بن میمون کا، وہ واسطہ بھی یہاں ہٹایا گیا ہے۔ آپ سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ قال علی بن المدینی، علی بن المدینی کہتے ہیں کہ قال یحییٰ قال شعبہ لم یسمع ابراہیم النخعی عن ابی عبداللہ الجدلی حدیث المسح، ابراہیم نخعی نے ابو اللہ جدلی سے کون سی حدیث نہیں سنی ہے؟ تو مطلب یہ کہ یہاں بیچ میں واسطہ ہے جو انہوں نے گرا دیا ہے۔ تو 2 غلطیاں کی ہے، ابراہیم نخعی کی جگہ ابراہیم تیمی کی جگہ ابراہیم نخعی کا نام لیا ہے، 2 الگ الگ شخصیات ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ عمرو بن میمون کا واسطہ بھی نکالا ہے۔ پھر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا ہوا، بس ابراہیم نخعی نے ابو عبداللہ الجدلی سے ڈائریکٹ سنا ہوگا، تو اس کی دلیل بھی پیش کی کہ ڈائریکٹ نہیں سنا۔ یہ حدیث المسح کس نے کس سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہے؟ ہاں، ابراہیم نخعی نے ابو عبداللہ الجدلی سے ڈائریکٹ یہ حدیث نہیں سنی ہے۔ اب آگے اس غلط فہمی کا اصل جڑ واضح کر رہے ہیں کہ یہ غلط فہمی کیوں لوگوں کو لاحق ہوئی، تو ذرا دیکھیں۔ وقال زائدۃ عن منصور، کہ واقعہ یہ ہوا کہ کنہ فی حجرت ابراہیم تیمی، کہ ہم ابراہیم تیمی کے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، کئی محدثین تھے، اور اس میں مجمع بڑا تھا اور کافی لوگ تھے، کچھ لوگ آخر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ومعنا ابراہیم النخعی، اور اس مجلس میں ہمارے ساتھ کون بھی تھے؟ ابراہیم نخعی بھی تھے۔
تو فحدثنا ابراہیم التیمی عن عمرو بن میمون عن ابی عبداللہ الجدلی عن خزیمہ بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح علی الخفین. تو ہمیں حدیث بیان کی. حدیث بیان کرنے والا کون تھا؟ ابراہیم نخعی نہیں تھا، بلکہ کون تھا؟ اور پھر انہوں نے اسی سند سے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ عمرو بن میمون ابو عبداللہ خزیمہ صاحب، اس حدیث سے ہمیں بتائی. تو پھر کیا ہوا، جو دور والے لوگ تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ ابراہیم نخعی نے یہ روایت ہمیں بتائی ہے. دور والے لوگوں نے کیا سمجھا، اور دوسری طرف ان کو پہلے سے ایک بات معلوم تھی ذہن میں کہ ابراہیم نخعی کا ابو عبداللہ الجدلی سے ویسے لقاء اور سماع ثابت ہے، بیچ میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس لیے ڈائریکٹ سند بتائی کہ ابراہیم نخعی عن ابی عبداللہ الجدلی. لیکن یہ بات ہوئی تھی غلط فہمی پر. حقیقت حال کیا تھی کہ روایت بیان کرنے والا ابراہیم نخعی نہیں تھا. کون تھا جناب؟ ابراہیم تیمی تھا، اور وہ پھر عمرو بن میمون سے روایت کر کے نقل کرتے ہیں. اس جملے کے نقل کرنے کا امام ترمذی کا مقصد یہ ہے کہ اس غلطی کا پس منظر واضح کیا جائے. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب یہ بات ہو گئی ختم. قال محمد، امام بخاری فرماتے کہ احسن شیء فی ھذا الباب حدیث صفوان بن عسال. کون سی ہے یہ حدیث؟ جلدی بتاؤ. ابھی جو ہم نے دوسری روایت پڑھی ہے حدیث صفوان بن عسال ہے، تو امام بخاری نے اس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے. امام ترمذی نے دونوں پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے. آپ دیکھ لیں دونوں پر لگایا ہے نہیں لگایا. اب آگے وہ فقہ اختلاف ہے کہ قال ابو عیسیٰ وهو قول علماء من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم من الفقهاء. جیسے کہ سفیان ثوری ہو گئے، ابن مبارک ہو گئے، امام شافعی، امام احمد ہو گئے، و اسحاق، یہ سب حضرات ہو گئے. قالوا یمسح المقیم یوما ولیلۃ. مقیم 24 گھنٹے مسح کرے گا، والمسافر ثلاثۃ ایام ولیالہن 72 گھنٹے مسح کرے گا. اور یہ توقیت والی بات ہے جو جمہور فقہاء کا مذہب ہے. امام مالک کا کیا مذہب ہے جناب؟ عدم توقیت. آپ جب سیاچن میں ہو اور فوج میں ہو اور وہاں بہت سردی ہو تو امام مالک کے مذہب پر بالکل عمل کر سکتے ہیں. وقد روى بعض اہل العلم انہم لم یوقتوا فی المسح علی الخفین. اور وہ یہ ہے وہ قول مالک ابن انس. لیکن امام ترمذی فرماتے کہ وہ توقیت و اصح دلائل کی روح سے کون سا موقف راجح لگتا ہے؟ توقیت والے. اب یہ مسح کی بات ہے. مسح کے حوالے سے ایک دو اہم مسائل اور بھی سمجھ لیں. ایک یہ ہے کہ جو مسح کی مدت ہم نے بتائی، مقیم کے لیے کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے. مسافر کے لیے کتنے ہیں؟ یہ کب سے شروع ہوں گے؟ جی، کہ آپ نے وضو کر لیا، آپ واش روم گئے مثلا، اس کے بعد آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد آپ نے موزے پہن لیے، اور یہ 8 بج رہے، پورے 8 بج رہے جب آپ نے یہ عمل کیا. تو اس 8 بجے سے آپ کی مدت شروع نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ کو 11 بجے واش روم کی ضرورت پیش آئی، اور 11 بجے آپ گئے اور وضو توڑ دیا. تو جس وقت وضو توڑا ہے اس وقت سے مسح کی مدت شروع ہوگی. تو کل 8 بجے نہیں بلکہ کل 11 بجے تک آپ کی مسح کی مدت جائے گی. اس کو فقہاء کہتے ہیں کہ مسح کی مدت شروع ہوگی اس حدث کے بعد جو طہارت کاملہ پر موزے پہننے کے بعد لاحق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ مطلب اس میں مزید سہولت ہے نا. اگر آپ نے جس وقت وضو کیا ہے دوسرا اس وقت پر آپ کے مسح ختم ہوتا تو آپ کو کم وقت ملتا نا. تو گویا کہ آپ کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت مل گیا حقیقت. تو مسح کی مدت کی شروعات ہوگی اس پہلے بے وضو ہونے سے جو آپ کو موزے پہننے کے بعد لاحق ہوا ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ موزہ آپ کو طہارت کاملہ پر پہننا ضروری ہے. تو طہارت کا کامل ہونا جو ہے وہ اگلے والے حدث کے وقت ضروری ہے. اس طہارت کا کامل ہونا موزہ پہننے کے وقت نہیں ہے. اس کو اب مثال سے سمجھیں. آپ بے ترتیب وضو کر رہے ہیں. آپ وضو کے لیے بیٹھ گئے، آپ نے سب سے پہلے پیر دھو لیے، اور پیر دھونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر موزے چڑھائے. پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ منہ دھویا، مسح کر لیا، اور بعد میں آپ بے وضو ہو گئے تو بھی آپ کے مسح کی مدت اس بے وضو ہونے سے شروع ہوگی. اور
یہ جو موزے آپ نے پہنے ہیں اگرچہ یہ طہارت کاملہ پر نہیں پہنے، لیکن یہ طہارت کامل اگرچہ نہیں ہے موزے پہنتے وقت، کیونکہ صرف پیر آپ نے دھوئے ہیں، لیکن یہ طہارت کامل ہے کس وقت؟ جب آپ بے وضو ہو رہا ہے بعد میں، اس وقت آپ کا پورا وضو وجود میں آ چکا ہے نا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن اگر آپ نے ایسا کیا کہ آپ بے ترتیب وضو کر رہے تھے اور آپ نے پیر دھو لیے اور اس کے اوپر موزے پہن لیے، بعد میں آپ نے ہاتھ منہ دھویا اور قبل اس کے کہ آپ مسح کریں تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، جیسے کہ ریاح والے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اتنی جلدی کیسے وضو ٹوٹ جائے. تو وہ ریاح والا مریض یہ نہیں کر سکتا کہ یار چلو موزے تو میں نے پہن لیے ہیں تو اس پر میں مسح کروں گا اور باقی اعضاء کے دہرائی کو میں دھونے کو دہراؤں گا، ایسا نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ موزے نکال کر دوبارہ پیر دھوئے گا پھر موزے پہنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کو جو حدث لاحق ہوئی تو اس حدث کے وقت طہارت اس کی کامل نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو موزہ پہننے کی سہولت اس کو ابھی تک حاصل ہونا شروع نہیں ہو. اب یہ باتیں اب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ بات ہو گئی ختم. باب المسح علی الخفین اعلیٰ و اسفلہ، کہ خفین پر مسح کیا جائے گا تو اوپر والے حصے پر بھی مسح کیا جائے گا، نیچے والے حصے پر بھی کیا جائے گا. یہ مذہب ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا. کس کا مذہب ہے؟ البتہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اوپر مسح کرنا تو شرط ہے، لازم ہے، نیچے مسح کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، باعث ثواب ہے. تو گویا کہ ان کے ہاتھ موزے پر اس طرح مسح ہو کہ آپ نے دونوں ہاتھ گیلے کیے ہیں، ایک ہاتھ کو اوپر سے پیر لیا، ایک ہاتھ نیچے سے پیر لیا. اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک صرف اوپر ہاتھ پھیرنا ہے، نیچے ہاتھ پھیرنا نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے، البتہ نہ جائز بھی نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آگے روایت میں اس کی دلیل ہے. وہ بھی قال حدثنا ابو الولید دمشقی قال حدثنا ولید بن مسلم اخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح على الخف واسفله، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی الخف پر بھی مسح کیا اور اسفل خف پر بھی مسح کیا. آپ سمجھ رہے بات؟ اب دیکھو حضرت مغیرہ سے جو مسح والی روایت نقل کی ہے تو 60 راویوں نے نقل کی ہے. کتنے؟ 60 راویوں نے یہ روایت ان سے نقل کی ہے. ان 60 میں صرف ایک شخصیت ہے جو یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ اعلیٰ اعلی الخف و اسفلہ، اور وہ شخصیت کون ہے جناب؟ وہ ہے کاتب المغیرہ. ان کا نام تھا وراد، ان کا نام تھا وراد. تو وراد کاتب المغیرہ صرف اعلی الخف و اسفلہ دونوں کا اضافہ کرتے ہیں، باقی تمام جو 59 راوی ہے وہ اس جملے کا تذکرہ نہیں کرتے. اس لیے جمہور فقہاء نے اس کو نہیں لیا. امام مالک امام شافعی نے بہرحال اس کو لیا ہے. قال ابو عیسی وهذا قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول مالک والشافعی. دیکھو یہ حضرات فرماتے ہیں وہ اسحاق وهذا حدیث معلول، یہ حدیث معلول ہے. خود امام ترمذی بھی حدیث پہ کلام کرے. کیسے معلول ہے؟ لم يسندہ عن ثور بن یزید غیر الولید بن مسلم، کہ ثور بن یزید کے حوالے سے اس روایت کو مرفوع نہیں کیا ہے صرف ولید بن مسلم، مگر صرف ولید بن مسلم نے مرفوع کیا ہے، باقی کسی اور نے نہیں کیا ہے. باقی حضرات اس کو جو ہے نا وہ کاتب المغیرہ پر موقوف کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے آگے بھی وسألت ابا زرعۃ محمد، ان دو حضرات سے میں نے پوچھا محمد سے مراد کون ہے جناب؟ امام بخاری. ان سے میں نے پوچھا حاضر الحدیث فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ لیس بصحیح، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ ابن المبارک نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے عن ثور عن رجاء، لیکن وہ کہتا ہے اپنی سند میں کہ حدثت عن کاتب المغیرہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رجاء اور کاتب المغیرہ کے بیچ میں ایک اور واسطہ ہے اور یہ حدیث منقطع ہے، کیونکہ ہماری سند میں تو اور واسطے کا ذکر نہیں ہے نا. اور امام بخاری کے اس سے امام ابن المبارک کے سند سے پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں اور بھی واسطہ ہے، کیونکہ رجاء ابن حیوہ کی تعبیر یہ ہے کہ حدثت عن کاتب المغیرہ، مجھے بتایا گیا ہے کاتب المغیرہ کے حوالے سے، تو بتانے والا کوئی اور تھا نا، جو واسطہ ہے بیچ میں.
دوسری بات ہے کہ مرسل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت مرسل ہے، اس میں مغیرہ ابن شعبہ کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ ورات ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں، اور مرسل روایت بھی کمزور ہوتی ہے۔ ولم یذکر فی المغیرہ، اور امام المبارک نے اس میں مغیرہ کا بھی نام نہیں لیا ہے، تو ان دو حضرات نے بھی اس حدیث کو معلول اور ضعیف کہا ہے۔ اب باقی امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی کیا دلیل ہے، تو اگلے والے باب میں ہے جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس